أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم اجعلنا منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات اس سے قبل بھی تلاوت کی گئی تھی، کیونکہ ان آیات مبارکہ میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی بنیادی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ پرچہ جو آپ کو تقسیم کیا گیا تھا اس میں بھی ہم اسی مقام پر پہنچے ہیں کہ جو ان آیات کے اندر تذکرہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کا جو ذکر چل رہا ہے ترتیب وار، اور آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ مزید کاپیاں بھی موجود ہیں، آج جو حضرات مزید لینا چاہیں تو اس میں فرض نماز ترک کرنا یا بلا عذر قضا کرنا، یہ یوں سمجھیے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جس طریقے سے وہ چیزیں جو منع ہیں، جیسے سود کا لینا دینا، سودی معاملات کرنا، جادو کرنا یا کرانا، شراب پینا یا پلانا، یا اس کی خرید و فروخت کرنا، یہ سارے منکرات تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، متنبہ ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو ہمارے اوپر فرض ہیں، جن کی ادائیگی بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے، اور ایک طرح سے وہ ہماری شناخت ہے، تو ان میں نمایاں ترین چیز ہے وہ نماز۔ نماز ہی وہ شے ہے کہ جو ایک مسلمان کو غیر مسلم سے الگ کرتی ہے۔ تو لہذا جیسے منکرات سے بچنا ہے، بری باتوں سے، ایسے ہی فرائض کے ترک سے بھی انسان کو اجتناب کرنا ہے اسی احتیاط کے ساتھ، یعنی ان کی ادائیگی میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرے کہ ان فرائض کو پوری آداب و رعایت کے ساتھ انجام دیتا رہے۔ ان میں سب سے اولین ہے نماز، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ فرض نماز ترک کرنا یا بلا عذر قضا کر دینا، اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یا پوری احتیاط و حساب سے زکوٰۃ نہ دینا۔ ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی صاحب نصاب کو اس بات کا خیال رکھنا کہ مجھ پر زکوٰۃ کس تاریخ کو فرض ہوئی تھی، اور سال گزرنے کے بعد اپنے تمام جو اموال ہیں، جو بھی اس کے ایسٹس ہیں، ان کا حساب کر کے اور زکوٰۃ جو نصاب کے مطابق ہے اس کو ادا کرے۔ اس کے اندر اندازے سے کام نہ لے۔ جو بات اصل ہے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروا دی، بہت سارے احکامات قرآن حکیم کے ایسے ہیں کہ جن کی تفصیلات اور جزیات کو قرآن نے خود بیان نہیں کیا، کیونکہ قرآن تو اصل میں اصول و مبادیات کی کتاب ہے۔ اگر اس میں ہر چیز کی تفصیل درج کرنی شروع کر دی جاتی تو یہ ایک جلد میں نہ ہوتا، یہ پھر جیسے انسائکلوپیڈیاز آپ دیکھتے ہیں 10 جلدوں میں اور 12-13 والیومز میں، تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی طوالت اور حجم بڑھ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی جو احکامات ہیں، وہ مبادیات، وہ فنڈامنٹلز کے جن کے اوپر
اسلامی معاشرے کی تعمیر اور سیرت و کردار کی تعمیر کی جا سکتی ہے، ان کو قرآن نے بیان کر دیا۔ تو ان اصول و مبادیات کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تشریح فرمائی۔ حضور کو بھیجا اس لیے گیا تھا، آپ معلم کتاب و حکمت ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر تفصیلات بتائیں۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات غلط طور پر ڈال دی جاتی ہے کہ جناب دیکھیے قرآن حکیم جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی و شافی ہے، اللہ کی کتاب ہے، محفوظ ترین ہے، قیامت تک محفوظ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، تو اب ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث سے بے اعتنائی یا اس کے اوپر شکوک و شبہات، تو ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ دیکھیے نماز جیسی بنیادی چیز جو رکن رکین ہے اور سب سے مقدم فریضہ ہے ایمان لانے کے بعد، بندگی کے اظہار کا جو سب سے مقدم اور اولین مظاہرہ ہے وہ نماز میں ہے۔ جہاں بھی قرآن حکیم میں آپ دیکھیں جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھنے والے ہیں یعنی صاحب ایمان ہیں، غیبی حقائق پر پختہ یقین رکھتے ہیں، ان کی اولین صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اقامت صلاۃ اور ادائیگی صلاۃ کے لیے تاکید تو قرآن حکیم میں متعدد جگہ ہے، لیکن قرآن حکیم میں نہ یہ بتلایا گیا کہ وہ کتنی نمازیں ہیں، ان کے اوقات کار کیا ہیں، رکعتیں کتنی کتنی ہیں، اور ان رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، اور ارکان کی ترتیب کیا ہے، پہلے قیام ہوگا، اس کے بعد رکوع ہے، اس کے بعد سجود ہے، پھر دوسری رکعت میں، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ یہ ہم کو ملیں گی شارح قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے۔ آپ نے نہ صرف زبانی طور پر ان کی وضاحت کی بلکہ عملاً اس کی ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے، عملی مظاہرہ کر کے دکھلا دیا کہ قرآن میں جو یقیمون الصلاۃ کا حکم ہے یا اقیموا الصلاۃ کا جو حکم ہے اس کی عملی تعبیر یہ ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو، یعنی مجھے دیکھو، مجھ سے سیکھو کہ اللہ کا وہ حکم جو قرآن میں مجمل بیان ہوا ہے، اصولی طور پر اس کا تذکرہ ہے، تفاصیل نہیں ہے، تو ان تفاصیل اور جزیات کو تم میری ذات میں، میری تعلیمات اور میرے عمل سے تمہیں مل سکتی ہے۔ بس یہ اصول جو ہے وہ تمام قرآن حکیم کے احکامات کے اندر جاری و ساری ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ کی شرح، صاحب نصاب ہونے کی حد، اس پر سال گزرنے کی شرط، یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم میں نہیں۔ قرآن میں صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جو نیک لوگ ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے رہے۔ ينفقون کا لفظ جو ہے یہ انفاق سے بنا ہے۔ انفاق کے معنی ہوتے ہیں لگانا، کھپانا، خرچ کرنا۔ بالعموم تو یہ مال و دولت ہی کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص نہیں، بلکہ انفاق میں انسان کی صلاحیت، اوقات، جد و جہد جو وہ کرتا ہے، یعنی جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں لگانا بشمول مال۔ جیسے مال ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مال و دولت، اسی طریقے سے جسمانی قوت، صحت و عافیت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرصت و فراغت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اولاد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان سب کو یکساں طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگانا، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنے اوقات کو بھی، اپنی صحت کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے کاموں میں لگانا، کھپانا، صرف کرنا، اور اپنے مال کو بھی۔ مال کو جو یعنی مال کا جو خرچ کرنا ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے انفاق نافلہ اور ایک انفاق واجبہ۔
تو انفاق واجبہ جو ہے یعنی کہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جو کہ فرض درجے میں ہے، اس میں آتی ہے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، غریبوں کی داد رسی ہے، تو یہ جتنی بھی مدیں ہیں زکوٰۃ کے علاوہ یہ سب انفاق نافلہ میں ہے، نفل انفاق ہے۔ انسان پر قانونی طور پر تو لازم نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ زکوٰۃ تو وہ کم سے کم قانونی حق ہے کہ جو تمہیں بہرحال ادا کرنا ہے اگر تم صاحب نصاب ہو، کم سے کم درجہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ اگر تم صاحب حیثیت ہو اور ضروریات سے زائد تمہارے پاس مال دولت ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی، تو اب تم اپنی ثوابدید سے رضا اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور ابنائے نو کی تکالیف کو رفع کرنے کے لیے، رشتہ دار اور غریب غربا کی مدد کرنے کے لیے جو خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے، اس لیے کہ یہ انفاق نافلہ کی قسم میں سے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ تو استعمال نہیں فرمایا، لیکن اس میں زکوٰۃ شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے جو کچھ بھی رزق دیا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی اور صدقات اور خیرات۔ تو اب اس زکوٰۃ سے اعراض کرنا، بہانے ڈھونڈ کر یا ہیر پھیر کر کے زکوٰۃ ادا کرنے سے بچنا یا پوری احتیاط اور حساب سے زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ کبیرہ میں داخل ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ فرائض اور فرائض کا ترک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا یا بلا عذر قضا کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور پوری احتیاط اس کے اندر روا نہ رکھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ چاہے نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، بلکہ دیگر جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کی بجا آوری میں خوش دلی اور اپنی دلی رضا اور رغبت کے ساتھ ان کو انجام دینا بھی ضروری ہے۔ یعنی اپنے اوپر جبر کر کے ناگواری کے ساتھ دلی انقباض کے ساتھ اگر یہ کام انجام دیے جائیں گے تو ادا تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت نہیں حاصل کر سکتے جب تک رضا اور رغبت کے ساتھ نہ ہو، محبت اور جذبات تشکر سے لبریز ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکامات کو جب تک بجا نہ لائے تو یہ مارے باندھے کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے مارے باندھے کی جو اطاعت ہوتی ہے مجبوراً، یہ تو کسی ظالم حکمران کے ظلم کے خوف سے انجام دی جانے والی فرما برداری سے مشابہ ہے۔ کوئی ظالم بادشاہ ہے اور جناب وہ رعایا پر ظلم کرتا ہے، کوئی ایسا قانون نافذ کرتا ہے کہ جو لوگوں کو ناگوار ہے، لیکن اب لوگوں کو ڈر ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا تو سزا ملے گی، بادشاہ کے عتاب اور ظلم کا شکار ہوں گے تو مجبوراً ناگواری کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت اور بندگی پسند نہیں کہ جو مارے باندھے کی ہو اور دلی رضا اور رغبت کے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اطاعت۔ اطاعت کا لفظ آپ کو پتہ ہے تو سے بنا ہے، توئے واو عین، تو کے معنی ہوتے ہیں رضا اور رغبت۔ تو یعنی اس لفظ کے اندر لغت کے اعتبار سے وہ مفہوم شامل ہے۔ اطاعت کہتے ہی اس فرما برداری کو ہیں جو رضا اور رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو اس لیے یہ بات بھی پیش نظر رہے، خاص طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر دل پر بڑا پتھر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مال جو ہے نا اس سے انسان کی محبت سب سے زیادہ شدید ہے۔ دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ان میں سے مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اس کی اٹیچمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ نماز بھی پڑھ لے گا، روزے بھی رکھ لے گا، لیکن مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور وہ بھی سال بسال، اور جناب تمام جتنے بھی اثاثے جات ہیں
ان سب کا حساب کر کے تو اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ اگر انسان صاحب حیثیت ہے، اس کا کاروبار ہے، اچھی ملازمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادگی عطا فرمائی ہے، تو جب وہ سال بھر کے بعد اپنے بینک بیلنس کو اور اپنے تمام اثاثہ جات کو جمع کر کے کیلکولیٹ کرے گا 2.5%، 40واں حصہ 2.5% کے حساب سے جب وہ نکالنے بیٹھے گا تو ایک لمحے کے لیے شیطان ضرور اس کے کان میں یہ بات کہے گا کہ یہ تو بہت بڑی رقم، یہ اگر تم نے اپنے ہاتھ سے نکال دی تو تم تو فقیر ہو جاؤ گے، یا تمہیں گھاٹا ہو جائے گا، یا تمہاری ضروریات جو ہیں وہ ادھوری رہ جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ وہ فقر و فاقے سے یا تنگ دستی سے ڈراتا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کو ادا نہ کرے، یا اگر کرے تو خوش دلی سے نہ کرے۔ تو اگر تو خدا نخواستہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی میں انسان آ گیا اور زکوٰۃ سے اعراض کیا تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ ادا کر بھی دی اپنے نفس پر جبر کر کے اور شیطان کی اس بات کو نظر انداز کر کے، اللہ کے ڈر سے اس نے یہ زکوٰۃ ادا کر بھی دی، تب بھی ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ اس نے رضا اور رغبت کے ساتھ ادا کی ہے یا مارے باندھے، تو اس کا بھی ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مال کا نکالنا انسان کے لیے بڑا دشوار ہے۔ وہ اردو زبان میں ایک بڑا محاورہ ہے دلچسپ کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ کنجوسی کی اور مال سے محبت کی جب بہت زیادہ انسان کے اوپر چیز مسلط ہو جاتی ہے تو اس کا پھر نقطہ نظر یہ بن جاتا ہے کہ میری کھال اتار لو لیکن مجھ سے رقم کا مطالبہ نہ کرو، چمڑی جائے تو جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض کرتا ہے، مال و دولت سے دل لگاتا ہے اور اسی کو خدا نخواستہ اپنا مقصود و مطلوب قرار دے لیتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کے اندر ایسی تاثیر ہے اور اس سے انسان کے ایسے کام نکل جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان کی توقع، بھروسہ، اعتماد اسی مال کے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اس کا مشاہدہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے ہیں تو میرے کام بن جاتے ہیں، تو پھر مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ مال دیا ہے اس پر سے نظریں ہٹ کر اس سبب کے اوپر ٹک جاتی ہے۔ اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیب اگر گرم ہے، بھری ہوئی ہے تو بڑا اطمینان ہے، اس کو بڑا سکون ہے، کوئی کھٹکا نہیں، تو پتہ ہے کوئی بھی میری ضرورت پیش آئی، کوئی بھی مجھے ضرورت لاحق ہوئی تو یہ پیسے موجود ہیں۔ لیکن اگر جیب خالی ہے اور ذرا تنگی اور ترشی ہے تو اب اس کا دل اڑا اڑا ہے، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ مال و دولت کا دینے والا ایسا طاقتور ہے، ایسا مسبب الاسباب ہے، انسان کی ضروریات کا ایسا زبردست کفیل ہے کہ وہ چاہے تو انسان کو اس مال و دولت کے بغیر بھی نواز سکتا ہے، اس کی ضروریات کو ویسے بھی پوری کر سکتا ہے اور غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ اگر یہ اعتماد اور توکل، اب دیکھیے ہمیں اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری یہ کیفیت ہے کہ جب پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس وافر اور ضرورت سے زائد تو ہمیں بڑا سکون اور اطمینان رہتا ہے، لیکن جب ہمیں تنگ دستی ہوتی ہے تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ اڑا اڑا رہتا ہے، ہمیں جو ہے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہمارے اوپر کیا مصیبت آ جائے اور کیسے اس کو رفع کریں گے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو یہ ضعف ایمان کی کیفیت ہے۔ انسان کو چاہیے ہر حال میں، چاہے تنگ دستی ہو اور چاہے کشادہ معاملہ ہو، ہر حال میں مسبب الاسباب پر نگاہیں جمی رکھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے ہماری بگڑی بنانے کا، ہمارے مسائل حل کرنے کا، تو بغیر سبب کے بھی وہ کرنے پر قادر ہے، اور اگر اس کے ہاں فیصلہ ہے کہ ہمارا وہ معاملہ حل نہ ہو تو لاکھ آپ کے پاس پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، اسباب ہوں، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے اس کی کتنی بے شمار مثالیں موجود، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آدمی سنتا ہے تو لرز جاتا ہے۔ تمام اسباب موجود ہیں، پورا انتظام موجود ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں۔
ان تمام اسباب اور وسائل کے باوجود انسان محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ مال و دولت کے ذیل میں ہمیں بہت زیادہ اپنا اعتماد اور توکل جو ہے وہ اس پر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی قدرت کاملہ اور اس کی جو حکمت ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ تو جو اب یہاں پر ترتیب کے ساتھ جو ہم چل رہے ہیں اس میں اب گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور زکوٰۃ کو پوری احتیاط کے ساتھ ادا کرنا۔ اچھا دیکھیے، یہ تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ احتیاط سے پوری زکوٰۃ ادا کرے سال بہ سال اور دلی رضا و رغبت کے ساتھ۔ لیکن ایک دوسرا اینڈ بھی ہے، ریسیونگ اینڈ، جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہاں بھی ایک معاملہ بہت گڑبڑ ہے اور گناہ کبیرہ کے درجے میں، اور وہ یہ کہ غیر مستحق ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، یعنی زکوٰۃ اسے لینے کا استحقاق نہیں ہے، خود صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی امیر و کبیر ہو، کیونکہ نصاب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت کم رقم کے اوپر بھی نصاب مرتب ہو جاتا ہے۔ 30,000 روپیہ تقریباً اگر کسی کے پاس زائد از ضرورت ہے آج کل کے دور میں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو اب 30,000 تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ تو اب ایک شخص ہے کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ اپنے آپ کو مستحق ظاہر کر کے، درا حالے کہ وہ مستحق نہیں ہے، صاحب نصاب ہے، اگرچہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ صاحب نصاب تو ہے، بہرحال اس کے گھر میں سونا چاندی ہے یا جو بھی بہرحال اثاثجات ہیں، اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ زکوٰۃ لے۔ اگر وہ زکوٰۃ لے گا تو گویا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، اس کی زکوٰۃ کو ضائع کر رہا ہے، یعنی اس کا تو فریضہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے والا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر صاحب نصاب کو زکوٰۃ دی جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جب ہی ادا ہوگی کہ جب مستحق کو دی جائے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان اگر اس کی کوئی ضرورت ہے، حقیقت میں اس کو کوئی ضرورت ہے، تو وہ زکوٰۃ کی مد میں سے قبول نہ کرے۔ اگر کوئی اس کی مدد کر رہا ہے تو اس کو بتلا دے کہ جناب میں صاحب نصاب ہوں، اگرچہ غریب آدمی ہوں لیکن میں صاحب نصاب ہوں، اور آپ اگر میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ میں سے مجھے میری مدد نہ کریں۔ یہ ہے دیانت داری کا تقاضا، یہ ہے حرام سے بچنے کا طریقہ۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ بچی کی شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ ہمیں دے دی۔ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو صاحب نصاب ہے جب وہ زکوٰۃ نکالے تو خوب اچھے طریقے سے چھان بین کر لے کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ واقعتاً صاحب نصاب ہے یا نہیں، ورنہ اسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس لحاظ سے اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے جو گناہ ذکر کیا گیا ہے یعنی انہی فرائض کے ذیل میں، وہ ہے بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنا یا توڑنا۔ رمضان کا جو روزہ ہے وہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز، جیسے زکوٰۃ، ارکان اسلام میں شامل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ سال میں ایک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس روزوں کو رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ تو بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دینا، عذر کیا ہے؟ بیماری ہے، مسافرت ہے، یا بہت زیادہ ذوف ہے، پیرانہ سالی، اتنے زیادہ بڑھاپا ہے کہ تحمل نہیں کر سکتا، یا بیماری کوئی ایسی لاحق ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کہ وہ بھوک پیاس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے اس کو مستند ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تمہیں ایسا مرض ہے کہ اگر تم ہر گھنٹے کے بعد پانی نہیں پیو گے یا کچھ وقفے کے بعد غذا نہیں لوگے تو تمہارے جسم کو یا تمہارے اندرونی اعضاء کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر کسی حاذق حکیم نے، کسی مستند ڈاکٹر نے یہ سجیسٹ کیا ہے تو یہ شخص پھر معذور کے درجے میں، پھر اس پر رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ تو عذر کیا ہے؟ بیماری یا مسافرت یا ذوف و اضمحلال وغیرہ۔ جیسے بیمار تو انسان نہیں ہے لیکن اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ بیچارہ اب اس کے جو اندر طاقت ہے
اتنا تحمل نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا بھوکا پیاسا رہ سکے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑا ان عذر کے علاوہ، یعنی یہ عذر اس کو لاحق نہیں تھے اور پھر بھی اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی بھی اگر یہ اب اس کی قضا کرنا چاہے کہ پوری زندگی میں روزے رکھتا رہوں، تو اس ایک فرض روزے کو ترک کرنے کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے اس گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی روزے ہیں وہ پوری پابندی کے ساتھ رکھے۔ اور ایسے ہی رمضان کے روزے کو بلا عذر توڑنا، یہ تو ایسا گناہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سخت جرمانہ ہے۔ اس کا جو فدیہ ہے، کفارہ ہے، وہ مسلسل 40 دن کے روزے رکھنا۔ اگر رمضان کا روزہ بلا عذر انسان نے توڑا ہے، اور عذر جیسا کہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ عذر کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے چارہ نہیں ہے روزہ کھولے بغیر، جہاں بلب ہو گیا ہے بالکل، یا حالت مسافرت پیش آ گئی ہے اچانک۔ جس وقت روزہ رکھا اس وقت تو مسافر نہیں تھا، لیکن بعد میں اچانک اس کو سفر کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے اجازت ہے، مسافر کے لیے آپشن ہے، رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن ان عذر کے علاوہ اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو جیسے روزے کا چھوڑنا گناہ ہے، ایسے ہی رمضان کے روزے کو توڑنا یہ گناہ، اور اس کا کفارہ خود اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا، اور وہ کیا ہے کہ اب اس کو لگاتار 40 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو اب دوبارہ سے گنتی شروع کرے اور 40 کی تعداد پوری کرے۔ خواتین کے لیے یہ بس اتنی رعایت ہے کہ وہ جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، جب وہ درمیان میں آ جائیں تو ان کو چھوڑ دیں، اس میں تو روزہ ہے نہ نماز ہے، ناپاکی کی حالت ہے، لیکن جیسے ہی وہ دن ختم ہو تو آگے کنٹینیو کرے۔ اس طرح سے گویا اس کو دوبارہ سے ایک سے گنتی شروع نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ عذر جو ہے وہ غیر اختیاری ہے، وہ طبعی ہے۔ لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے بلا عذر رمضان کا روزہ توڑا ہے تو اب ان کو لگاتار 40 روزے رکھنے پڑے۔ تو یہ اس لیے کفارہ اتنا سخت رکھا گیا ہے کہ انسان کو احساس ہوگا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے معمولی آزار پر جو ہم روزہ توڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سخت گناہ کی بات ہے، قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، اب آگے حج کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اگلی نشست میں، اس کو بتائیں گے۔ تو جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ متنبہ رہنا، بہت زیادہ ہوشیار رہنا کہ ان کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یہ کوتاہی جو ہے پھر زندگی میں دوسرے گناہوں کا پیش خیمہ بنتی ہے، شیطان اس کو مزید ورغلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اعلان کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ یہ پرچے دوبارہ سے شائع کرائے گئے، اس میں اردو کے اندر بھی ویب سائٹ کا اضافہ کیا گیا www.rahislam.com۔ اصل میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ انگریزی کے اندر جو نام رکھا ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ کا ہولی پرس، تو اردو داں طبقے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ جب سرچنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر تو اسلام یا دین کے عنوان سے زیادہ سرچنگ کی جاتی ہے۔ اب ہولی پرس تو جس کو پتا ہے وہی سرچ کر سکتا ہے، تو اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے ہم نے ایک اور ویب سائٹ بھی بنا لی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے لنک کر دیا ہے۔ جو ہولی پرس پہ جائے گا وہ خود بخود راہ اسلام پہ بھی چلا جائے گا، اور جو راہ اسلام کو کھولے گا وہ ہولی پرس۔ تو یہ بڑی خوبصورت ویب سائٹ ہمارے قابل قدر دوست ہیں، انہوں نے تیار کی ہے۔ یہ پرچہ یہاں دوبارہ سے شائع کر کے رکھا گیا ہے، جس کا کہ بیان سلسلے وار چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کے پاس یہ پرچہ نہ ہو وہ نماز کے بعد یہاں ممبر سے اس کو لے لیں۔